بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرسٹ آف آل -1 کے فارمولے پر آج بھی کام جاری ہے۔ رجیم چینج کے بعد بھی شاید رجیم چینج پریشر میں آنے والوں اور لانے والوں کا ابھی تک یعنی قوم کا ریئیکشن دینے کے بعد بھی شاید وہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بھی عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اب امپورٹڈ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی ہے۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، آپ ہمیں اس چیز کی یقین دہانی کروائیں کہ اگلا الیکشن ہمارا ہوگا۔ یعنی جو پاکستان میں بندر بانٹ چل رہی تھی، کبھی آصف علی زرداری کے روپ میں اور کبھی نواز شریف صاحب کے روپ میں، یعنی یہ چند چہرے تھے جو بار بار گھوم گھوم کے سامنے آتے تھے، بار بار اس ملک کے اقتدار پر قابض ہوتے تھے، بار بار اس قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر اپنی منمانیاں کرتے تھے۔ یعنی چند ایک چہرے تھے۔ جب عمران خان آئے تو ان خاندانوں کو، جنہوں نے پچھلے 40 سال ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا، ایک عمران خان کے آنے سے اتنا فرق پڑ گیا کہ وہ ایک ہی طرف سے الیکشن لڑنا شروع ہو گئے۔ یعنی اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک انتخابی نشان پر وہ الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ اس کو آپ کوئی حادثہ سمجھ لیں تو سیاست میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک حادثہ ہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد یہ پارٹیاں جو ایک دوسرے کو برا بلا کہتی تھیں، ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے تھے، سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، لیکن عمران خان کے سیاست میں آنے کے بعد ان کے بیانات بھی بدلے، ان کے ترجیحات بھی بدلی۔ اور ترجیحات ان کی ہیں کیا؟ مل کے کھاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، بس وہی چلتا آ رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایک عجیب سا مذاق ہے جو پچھلے 70 سال سے جاری ہے، کبھی جمہوریت کے روپ میں، کبھی آمریت کے روپ میں۔ بہرصورت یہ چلتا آ رہا ہے، چلتا آیا ہے۔ انہوں نے -1 پہ کام اب بھی جاری ہے، اب بھی -1 کے فارمولے پر پروسیس چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جس طرح یہ ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں، اگر تو یہ الیکشن کمیشن کو کس ذاتی استعمال میں لا کر اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید ان کا -1 فارمولہ جو ہے وہ کام آ جائے۔ اس کے بعد الطاف حسین کی ری لانچنگ کی جا رہی ہے۔ اور ناظرین، آپ کے لیے شاید یہ حیران کن نہ ہو، کیونکہ نواز شریف کی ہسٹری دیکھیں، اس نے ہمیشہ اداروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے جی، ان کی دلی خواہش ہے کہ اگر عمران خان کی سیٹیں کم کرنی ہے تو کراچی کے امن کو ایک بار پھر داؤ پہ لگا دیا جائے، ایک بار پھر کراچی کو الطاف حسین کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس پر بھی کام جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا امن تو پہلے تباہ ہو چکا ہے، دھماکے دوبارہ شروع ہو چکے ہیں، لوگ اپنے آپ کو انسیکیور پہلے فیل کر رہے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانے کہ لانے والوں کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرصورت نواز شریف صاحب کی دلی خواہش ہے کہ کس طرح الطاف حسین صاحب کا راستہ بنایا جائے اور کراچی دوبارہ سے ان کے حوالے کیا جائے۔ اس کے بعد ایک موروثیت پاکستان کے اندر رواج پا چکی ہے، یعنی حمزہ شہباز شریف کا جانشین، مریم نواز شریف کی جانشین، بلاول بھٹو زرداری کا جانشین۔ اسی طرح یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر آپ جس پارٹی کو بھی دیکھ لیں، میرے نالج کے مطابق ایک پاکستان عوامی تحریک، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کے سربراہ تھے، جب انہوں نے چھوڑا تو پارٹی میں سے ایک بندے کو اس کا صدر بنایا گیا اس پارٹی کا۔ اس کے علاوہ میرے نالج میں کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس میں جو ہے وہ جب سلیکشن ہو اگلی قیادت کی تو اس میں انہی کا بیٹا نہ آتا ہو۔ یہ موروثیت چلتی آ رہی ہے، اور عمران ریاض صاحب نے اپنے ویلاگ میں بھی کہا ہے کہ تیار ہو جائیں نون لیگ والے جنید صفدر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کے لیے۔ تو جو ان کا ولیمہ تھا اور جو دھوم دھام تھی، وہ حقیقت میں لانچنگ کرنی تھی، لانچنگ سرمنی تھی، بتانا تھا کہ غلاموں تیار ہو جاؤ، تمہارا ایک نیا آقا مارکیٹ میں آ رہا ہے اور تم اس کے پیچھے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے پیچھے یعنی 50 سال، 60 سال، 70 سال کے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک 25 سال، 28 سال کا نوجوان ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بہرصورت ایکسپیرینس کیا، قربانیاں کیا، ان پارٹیوں کے لیے جو مرضی کر لو، انہوں نے اپنے ہی بچوں کو آگے لانا ہے، اپنے ہی بچوں کو جانشین بنانا ہے۔ اب جنید صفدر نے یہ فیصلہ کیا ہے جی کہ وہ اپنی ماں اور نانا کی سیاست کو لے کر آگے چلیں گے، اور ان کی سیاست کیا ہے؟ آڈیو ویڈیوز، بلیک میلنگ، ملک کو برباد کرنا، ملک کی خزانے کو برباد کرنا، ملک کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، یعنی یہ ان کی سیاست ہے۔ اگر یعنی رضا حسن صاحب نے کہا تھا اگر نون لیگ کے پاس ان کی یعنی لوگوں کی ویڈیوز نہ ہوں تو یہ پارٹی کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ ایک ریئلٹی ہے
یہ ہمیشہ سے بلیک میلنگ کرتے آئے ہیں۔ اب جنید صفدر بھی سیاست میں انٹری مار رہے ہیں اور مسلم لیگ نون والوں کو ایک نیا نو مولود لیڈر مبارک ہو۔ سوچنا ہوگا اس موروثیت کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو الیکشن ہرا کر یہ ثابت کیا کہ وہ موروثیت نہیں چاہتے، باقی پارٹیوں کو بھی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔